آپ نرم دل ہیں، آپ نرم گفتگو کرتے ہیں، اسی وجہ سے صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ رحمت ہے اللہ کی۔ تو پتہ لگا جب آپ پر سختی غصہ ہے اسی وقت آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کا طریقہ دو بتایا گیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ درود شریف پڑھ لیں، تو غصے کو کنٹرول کرنا، تبھی زبان کنٹرول میں آ گئی۔ اور اگر زبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک درود شریف پڑھ لیں، اور دوسری چیز شیطان پر آپ لعنت بھیجیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے۔ یہ دو طریقے کا، یہ کل کی گفتگو کا حصہ تھا۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ آنکھوں کے تعلق سے، انسان کے ذہن اور دماغ ان دونوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں کس کے ذریعہ؟ وہ یا تو زبان کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے۔ آپ کسی چیز کو چھوئیں، آپ کے ذہن و دل پر اس کا اثر زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی چیز کو چاٹیں، زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی چیز کو سونگھیں، لیکن جو آپ بولیں گے وہ اثر آپ کے دماغ میں ہوگا، جو دیکھیں گے اس کا اثر دل پر ہوگا۔ یہ دونوں چیز، تو پہلی چیز ہے زبان کو اپنے قابو میں کرنا، دوسری چیز اپنے نگاہوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی چیز کو، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اسے اگر ایک بار دیکھ لے تو اسے رخصت ہے، اب دوبارہ اگر دیکھے گا تو رخصت اس کو نہیں رہے گی، کیونکہ ایک بار چلتے پھرتے اس طرف آپ مارکیٹوں میں کہیں جا رہے ہیں، وہ نظر پڑ جائے آپ پر، لیکن دوبارہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قصد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جان بوجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اپنی نگاہوں کی، اور آنکھ ہونے کے باوجود انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، صرف خود کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ بات ہوتی ہے نہیں، خود کو آپ نہیں دیکھ پاتے، باقی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، سامنے والا کہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نہیں دیکھتے۔ سامنے والا کیسی گفتگو کر رہا ہے، کیسی بات چیت کر رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، سب دیکھتے ہیں آپ، خود کو نہیں دیکھتے۔ تو اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الانسان بصیر بعیوب غیرہ جاہل بعیوب نفسہ، کہ انسان دوسروں کے عیبوں پر کو دیکھنے والا تو ہے لیکن اپنے عیب کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہے، اور آپ کے لیے درجہ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے عیب کو پہلے دیکھیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کے بارے میں سوال ہوگا، بغل والوں کے بارے میں نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، آپ کے اندر کیا کوتاہی رہ گئی، کمیاں ہو گئی، اس کا سوال ہوگا۔ سامنے والا کیا کمی کر گیا تھا اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ خود کو دیکھیں ایک چیز، اور آپ کی ذہن اور دل اس کی ستھرائی کے لیے سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بچائیں۔ بہت سے ذرائع ہیں آج کے دور میں، آنکھ کے ذریعہ گناہ کرنے کے بے شمار ذرائع، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے گناہ کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کے لیے نیکی پر قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگیں گے، غار میں جا کر کے اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے حالات میں اپنے دین کو بچانا اور نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ اگر نہ ہو تو جو بوڑھے ہمارے باحیات ہیں، آج سے 50 سال پہلے کی دنیا آپ ان سے پتہ کریں کیسی تھی، اور آج کی دنیا کیا ہو چکی ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور آنے والی دنیا آپ بتائیں گے اپنے آل اولاد کو۔ سمجھ لیجیے، تو کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ نے جو آنکھ دیا ہے اس آنکھ کی حفاظت کرنی۔ زبان کی حفاظت کا طریقہ، غلطی ہو جاتی ہے انسان ہونے کی وجہ سے، کئی بار نگاہ اٹھ جاتی ہے، کئی بار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہی کوشش کے بنا پر کامیابی ملتی ہے۔ جب تک کوشش نہیں ہوگی، ایفرٹ نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی۔
کوئی بھی شخص جو آپ کی نظر میں کامیاب ہو زندگی میں، ذرا اس سے پوچھئے گا کامیابی کے لیے کتنی کوشش کی ہے، تو پتہ لگے گا کہ کتنی زیادہ اس نے کوشش کی ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہو۔ تو آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے ان نگاہوں کو سنبھالنے کے لیے، اس نگاہ کو بچانے کے لیے، اور یہ نگاہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں، نہیں، یہ آپ کے قلب کے اندر نورانیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، سب سے اہم ذریعہ ہے یہ، کیونکہ اسی کے ذریعہ ذہن بھی بھٹکتا ہے اور اسی کے ذریعہ یہ بھی بھٹکتا ہے۔ کسی آپ جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس سے ذرا مل لیں، جس کے پاس آنکھ نہ ہو یا آنکھ کی روشنی چلی گئی ہو، دیکھیے گا بڑی نیک آدمی ہوگا۔ جب وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو اسے پتا کیا، نہ اس کا دل بہکے گا نہ اس کا دماغ بہکے گا۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ نگاہ، اسے آپ کو سب سے پہلے کنٹرول میں کرنا، اور اس رمضان المبارک میں یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم اسے اپنے قابو میں کریں۔ جب بھٹکے پھر لوٹ کے آئیے، پھر اس رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریے مولا ہمیں استقامت عطا فرما، پھر ہم لوٹیں اس کی طرف۔ یقین مانیں یہی کوشش جو ہے وہ ہمیں ایک دن کامیاب کرتی ہے۔ اس کے بعد ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ دیکھنے کے تعلق سے فرمایا۔ ایک یہ کہ النظر فی مفعولاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں دنیا میں واضح طور پر، جسے آپ دیکھتے ہیں مخلوقات کی شکل میں، آپ جنگلات کی شکل میں، آپ سمندر کی شکل میں، یہ تمام چیزیں، یہ کیا ہے؟ ایک یہ دیکھنے کا ہے ذریعہ، اور دوسرا التفکر فی آیاتہ و تدبر، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، جو بھی نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر انسان غور کرے اور اس رب کی عظمت و بلندی اور اس کی وحدانیت کا قائل اس کی نشانیوں کے ذریعہ ہو۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلے ہمیں اس ماہ مبارک میں جس چیز کی شروعات کرنی وہ یہ کہ اپنی زبان کو ہم محفوظ کریں، اسے اپنے کنٹرول میں لائیں۔ کنٹرول میں لانے میں کچھ وقت لگ جائے گا، اس سے آپ پریشان نہ ہو، فوراً نہیں ہوگا کوئی چیز، کسی کے لیے فوراً ہو جاتی ہے چیز، کسی کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اس زبان کو کنٹرول میں لانے کے لیے آپ کوشش ابھی سے شروع کریں گے، اور اس نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کوشش آج سے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج تو آپ چھپ جا رہے ہیں، چھپا لے رہے ہیں، کل کہاں چھپائیں گے؟ آپ کے بدن کے اعضاء یا آپ کے خلاف اگر گواہی دینے کھڑے ہو جائے تو کون بچائے گا پھر آپ؟ یہاں پر تو آپ چھپا لیں، خرید لیں، فروخت کر لیں، کچھ چیزوں کو پلٹ دیں اور بچ جائیں۔ قیامت کے دن وہ چیز جس کے ذریعہ آپ نے جو کام کیا وہ خود کہتے آ کر کے، اس آنکھوں کے ذریعہ جس برائی کو دیکھا آپ نے، موبائل کے ذریعہ دیکھا آپ نے، ایسے دیکھا آپ نے، جس طرح بھی دیکھا آپ نے، یا آپ آ کر خود کہہ دیں؟ آپ انکار کریں گے؟ قیامت کے واقعات واضح طور پر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دیے کہ انسان انکار کرے گا، مولا یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، میں تو نماز پڑھتا تھا، میں کہاں یہ کام کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا آپ کے جسم کے اعضاء کو کہ گواہی تو اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جس ہاتھ کے ذریعہ آپ نے برائی کیا ہے وہ ہاتھ آپ کے خلاف ہے، جس ہاتھ کو کھلا پلا کر کے آج تندرست آپ رکھے ہیں یہی ہاتھ آپ کے خلاف ہے۔ جس زبان سے آپ اپنی طاقت، اپنی بہادری کا چرچا کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، یہ زبان آپ کے خلاف گواہی ہے۔ کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ بچا کیا آپ کے پاس؟ اس زندگی میں بچ گیا کیا آپ کے پاس؟ یعنی جس جسم کو 50 سال، 60 سال، 70 سال اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے آپ محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت رہے میرا جسم، اور یہی جسم پھر آپ کے خلاف گواہی دے دے۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ آپ نے اس جسم کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے کہیں اور لگایا، اسی لیے تو خلاف گواہی دے۔ اور اگر آپ اس کو جس لیے بنایا گیا تھا
جس کام کے لیے بنایا گیا تھا اگر اس کام میں لگائے رہتے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی گواہی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس پر۔ تو کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ زبان کو ایک تو محفوظ کرنا، دوسرا اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اور نگاہوں کو محفوظ کرنا یہ جان لیں کہ ایک ہاتھی کو کسی رسی میں باندھ کر روک لینا یہ ممکن ہے، لیکن اس دور میں نگاہوں کو محفوظ کرنا اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ جان لیجیے گا، آسان نہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ زبان کو آپ کر سکتے ہیں کنٹرول میں، یہ ممکن ہے، لیکن نگاہوں کو محفوظ کر لینا یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ لیکن ہاں، اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں آج ہم دل میں نیت کریں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں چلیں تو جو سنت طریقہ بتایا گیا چلنے کا کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آگے رکھیں نگاہوں کو۔ جب پیدل چل رہے ہیں، جب گاڑی چلا رہے ہیں، کسی چیز میں چل رہے ہیں تو ظاہر بات سامنے دیکھنا پڑے گا۔ تو جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے آپ وہاں پر اپنے دماغ کو۔ ہوتا کیا ہے کہ اس آنکھ کے ساتھ یہ ذہن کام کرتا ہے، یہ ذہن۔ مثال کے طور پر میں گاڑی چلایا اور سامنے سے ہمارے بھائی گزرے، میں آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہوں، وہ ایسے آ رہے ہیں، نظر شاید پڑی ان پر لیکن ذہن میرا کہیں اور تھا، تو دیکھ کر کے بھی ان کی طرف نظر پڑ کر کے بھی میں ان کو پہچان نہیں پاؤں گا شاید۔ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ ذہن جو ہے رسپونڈ نہیں کرتا ہے تو آپ دیکھ کر کے بھی پہچان نہیں پاتے۔ اب وہ سلام کریں فوراً ان کی طرف میں متوجہ ہوا، ذہن ادھر ڈائیورٹ جیسے ہوا تو میں پہچان گیا ان کو فوراً۔ تو اس کو آپ کو کہاں رکھنا ہے؟ گاڑی چلاتے وقت جہاں پر ہے، تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو جس کام میں لگے ہیں اس کام پر فوکس رکھنا ہے، تو یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کبھی چلا جائے تو اس کو فوراً جدھر رکھنا چاہیے وہاں لے کر کے۔ اور اگر نظر ایسی جگہ چلی گئی موبائل کے ذریعہ، کسی اور چیز کے ذریعہ جو چیز ممنوع ہے، حرام ہے، تو آپ فوراً اس سے رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں۔ یہ کوشش جاری رکھیے گا تو انشاءاللہ یہ نگاہ بھی آپ کے کنٹرول میں انشاءاللہ۔ کوئی سوال آپ لوگوں کا ہو؟